इनकम टैक्स को इनको फिक्स करना चाहिए था, रिटेलर सेल टैक्स में नहीं आता है। तो इसकी अहम दो तीन वजूहात बेसिकली हैं क्या? आम अल्फाज में बोलें तो करप्शन है। डॉलर की कीमत जब भी बढ़ती है हमारा पूरा निज़ाम जो मैशत का वो अपसेट हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि कराची के लोगों की आवाज़ दुरुस्त है कि कराची के साथ जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और आइल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन पे कि जो एक तूफ़ान सी महंगाई पाकिस्तान में है, ये इसकी वजह क्या है और जो ताजरान बरादरी है इनका एक बड़ा रोल है पाकिस्तान का पहिया आगे चलाने में, मुल्क को आगे बढ़ाने में। तो इनसे बात करेंगे कि ये क्यों है महंगाई और ताजरान जो बरादरी है इन पे क्या असर पड़ता है, साथ में जो कंज्यूमर है, जो आम आवाम है, उन पे क्या असर पड़ता है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब। उनको वेलकम करते हैं और उनसे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो आपके सामने है बिल्कुल किस तरह से इस वक्त चल रही है। तो पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान इस वक्त आया हुआ है ये अमूमन जो है जंगी हालात में देखने को मिलता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कोई जंग तो चल नहीं रही। तो इसकी अहम दो तीन वजूहात बेसिकली हैं क्या? देखिए, महंगाई की एक डेफिसिट्स होते हैं आमदनी जी और अखराजात की। जी बिल्कुल। दुनिया भर में इस वक्त महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन दूसरा जो सेक्टर है आमदनी का वो इतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा दुनिया के मुकाबले में नुकसान ये कम हुई है। और महंगाई बाज़ ऐसे ममालिक हैं जहाँ रेशो पाकिस्तान से ज़्यादा है महंगाई का, लेकिन वहाँ आमदनी का रेशो भी उसी हिसाब से बढ़ा है। ठीक। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान के बदन से खून का इखराज होता है, ज़ाया होता है, और दूसरी तरफ खून बनने का अमल वो भी अगर बेहतर है तो ज़ाया जो खून जो ज़्या हो रहा है वो उसको कवर कर लेता है। ठीक। लेकिन खून बनना भी बंद हो जाए और ज़्या भी हो तो यकीनन फिर बंदा जो है वो मुश्किल में आ जाता है। और फिर एक चेक एंड बैलेंस नहीं है। मसनूई महंगाई का भी एक अंसर है कि पेट्रोलियम की कीमत या बिजली की कीमत में अगर 5-10% इजाफा होता है तो वो अपनी कीमतों में 20% इजाफा कर लेते हैं, 25-30% बढ़ा देते हैं। तो दुनिया भर में चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं जो सरकारी सरपरस्ती में काम करती हैं। ठीक। हमारे यहाँ ऐसी जितनी भी कमेटियाँ हैं वो सब बेनिफिशरी हैं। वो इनसे पैसा लेते हैं और उसको नज़रअंदाज करते हैं। आम अल्फाज में बोलें तो करप्शन है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जैसे डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो जब डॉलर बढ़ता है तो इस पे जो ताजर हजरात हैं, जो ताजर लोग हैं, जो आपकी पूरी बरादरी है ताजरों की, इनको क्या नुकसान पहुंचता है? देखें, हमारे मुल्क में बेशतर अशिया कुछ यहाँ जो तैयार होती है उसका खाम माल इम्पोर्ट होता है जी। बहुत सारी एक तैयार आइटम्स इम्पोर्ट होते हैं। तो चूँकि इम्पोर्ट का बहुत बड़ा एक दरिया है जो पाकिस्तान की तरफ बहता है, और पाकिस्तान में हर हुकूमत इस बात पे फ़ख्र करती है कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के डेफिसिट्स को कम करे। दुनिया भर में ऐसा देखिए, अमेरिका में पिछले दिनों अमेरिकी सदर ने बड़ी परेशानी से अपने खिताब में कहा कि चाइना से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा डेफिसिट 30% से ऊपर है चाइना के साथ। अच्छा। तो यही एक जंग है। वो WTO का जो एक सिलसिला था उसमें यही था कि जो जितना मजबूत है अपने माशी एतबार से वो दूसरे मुल्कों में अपनी मार्केट उस तरह बना लेगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में तो उस वक्त भी जब WTO दुनिया भर में आया तो उस वक्त भी इस आज़ाद तिजारत में भी पाकिस्तान एक कमज़ोर तरीन मईशत थी। डॉलर की कीमत जब भी बढ़ती है हमारा पूरा निज़ाम जो मैशत का वो अपसेट हो जाता है। तो इस तरह एक ट्रेड डॉलर की फ्लक्चुएशन से वो जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की वो इस कदर मुतासिर होती हैं कि वो ख़रीदो फरोख्त बंद कर देते हैं। अच्छा सर, ये मौजूदा हालात में जिस वक्त हालात चल रहे हैं मुल्क के, ताजरों के लिए कितना मुश्किल हो गया कारोबार करना। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो डॉलर्स में सरमायाकारी करते हैं, वो मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक है या वो किस तरह से मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये ज़रा थोड़ी सी वजाहत करें। देखिए, एक ऐसे वक्त में जब डॉलर्स में कमी वाक़ होने की सूरत में LC नहीं खुल रही। मिसाल के तौर पे एक मेडिसिन्स के लिए कोई LC खोलना चाह रहा है
اور وہ میڈیسن جو یہاں پر لائف سیونگ ڈرگز کے طور پر، اور اس کے بعد ڈالرز نہیں ہیں، اور ایک طبقہ ہے جو ڈالرز کو سرمایہ کاری کے طور پہ اس نے منجمد کر دیا. تو یہ کتنا بڑا، اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. تو یہ وقت ملک کو سہارا دینے کا ہے. اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، ملک کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، ملک کی معیشت اگر تباہ ہوتی ہے، تو یہ وہ طبقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے غداروں میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حکومت جو ہے وہ تاجر برادری سے صرف ٹیکس لینے کی حد تک دلچسپی رکھتی ہے، تو ان کے مسئلے مسائل جو بھی ہیں ان کو حل کرنے میں کتنا حکومت اپنا جو ہے رول ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک موجودہ حکومت کی بات ہے، اس کا تو ایک خاص ٹاسک لے کر ہی آئی تھی. ٹھیک ہے. کہ وہ بات جو کوئی نہ جس کام کے لیے تیار ہو اس کے لیے تیار ہوئے، جس کے لیے انہوں نے اس کو ایک لولی پاپ دیا اقتدار کا. اقتدار میں آ کے ان کو لالچ یہ تھا کہ اپنے خلاف کیسز کو ختم کریں گے. یہ ایک یوں سمجھے کہ جال میں پھنسی ہوئی حکومت ہے. ان کو شاید اس کے نتائج کا اندازہ ہوتا تو یہ کبھی بھی یہ حکومت نہ لیتے. ٹھیک. لیکن انہیں بالکل جس طرح ایک آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ٹوکری اور تنکا لگا کے باجرہ پھینکا جاتا ہے اور اس میں پرندے شکار ہوتے ہیں. یہ ٹریپ ہو گئی ہے حکومت. دیکھیں، ساکھ ختم ہو گئی. انہوں نے 3 مہینے میں وہ کام کیا. میں نے اپنی زندگی میں اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ بربادی اس ملک میں نہیں دیکھی. بہت سے بحران آئے، آپ نے دیکھا کورونا کی صورت میں، دیگر جنگوں کے معاملات آئے، بہت سارے موسمیاتی ایک تبدیلیوں میں کا شکار ہوا ملک. لیکن اتنی زیادہ بربادی جو ان 3 ماہ میں ہوئی کبھی نہیں ہوئی. ٹھیک. اچھا سر، بجلی کے بلوں میں جو ٹیکس لگا ہے وہ پورے پاکستان میں لگایا گیا ہے اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ ٹیکس وصولی کی جا رہی ہے. لیکن اب جیسے جو کراچی کے جو تاجر حضرات ہیں انہوں نے کافی احتجاج کیا ہے، تو کراچی والوں نے کیوں اتنا احتجاج کیا اور پورے ملک میں کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، کراچی میں احتجاج اس لیے ہوا کہ بجٹ میں جو بھی ٹیکس لگتے ہیں ان کا امپلیمنٹ جولائی سے ہوتا ہے. اوکے. لیکن کراچی ہمیشہ ہدف رہا، ناانصافیوں کا شہر ہے. یہ وہ شہر ہے جس نے ظلم کرنا ہوتا ہے اسے کراچی نظر آتا ہے. کراچی کے لوگ جب الگ صوبے کی بات کرتے ہیں، جب کبھی احساس محرومی کی بات کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کسی کی زبان بول رہے ہیں، کسی غلط ہاتھوں میں چلے گئے. ایسا نہیں ہے. میں کشمیری ہوں، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، میں بائی برتھ کراچی سے ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کی آواز درست ہے کہ کراچی کے ساتھ ظلم ہے، ناانصافی ہے، تفریق ہے، تخصیص ہے. جتنا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، جس کی ایک زندہ مثال دیکھیں کہ وہ بجٹ کی جو ریٹیلرز کا فکس ٹیکس تھا، سیلز ٹیکس، اسے جولائی میں شامل کرنا تھا. پورے ملک میں جولائی کے بلوں میں شامل ہوا. کراچی کے لیے اتنی اجرت کہ وہ جون میں شامل کر دیا، جون کے بلوں میں شامل کر دیا گیا. پھر پورے ملک میں 3,000 روپے، ٹھیک، 3,000 روپے سیلز ٹیکس شامل کیا. کراچی کے تاجروں کے بلوں میں 6,000 روپے شامل کیا گیا. اچھا. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کراچی کے ساتھ؟ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، جو چاہے بل میں شامل کر دے. اور بلوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بجلی کا بل ہے، اس میں یہ جو 7-8 جو اس میں یہ مدیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک جگہ خالی انرجی چارجز ہیں. یہ 7-8-9 یہ سارے ٹیکسز ہیں، ادر ٹیکسز، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، فلانا ٹیکس. تو یہ اب ایک ٹیکسوں کی دستاویز ہے. میں اسے انرجی چارجز کا بل نہیں کہتا. تو یا تو یہ ڈائریکٹ FBR سے جاری ہو. یہ کے الیکٹرک کیوں جاری کرتا ہے اس بل کو؟ کہ الیکٹرک اپنے جو یونٹس ہیں یا اپنا جو بل ہے اس میں شامل کرے، اور یہ کے کی بجائے FBR سے جاری ہونا چاہیے جتنے اس میں ٹیکسز ہیں. یہ وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ ٹیکس کلچر ہے. یہاں کے لوگ ٹیکس دینے سے انکاری نہیں ہیں. کیا پنجاب پاکستان میں نہیں ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان نہیں ہے؟ بلوچستان پاکستان نہیں ہے؟ یہاں سارا دباؤ کراچی پہ کیوں ہے؟ اچھا سر، اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں پہ ریز ہو جاتا ہے کہ جو تاجر برادری ہے، جب مہنگائی بڑھتی ہے، ڈالرز بڑھ جاتے ہیں،
تو ان پہ کہتے ہیں کہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو جو بھی چیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا جو چھوٹے دکاندار ہیں یا دوسرے تاجر حضرات ہیں وہ اپنی چیزوں کی پیسے بڑھا دیتے ہیں، سارا نزلہ گر جاتا ہے عوام پہ. تو ایسا ہے یا تاجر حضرات کو بھی اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وہ لوگ جو اشیاء ضروریہ کا کاروبار کرتے ہیں عوام ان کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہیں تو اگر پیٹرول یا بجلی کی صورت میں قیمتیں 5% بڑھتی ہیں تو چاہیں تو 50% بڑھا لیں، چاہیں تو 25% بڑھا لیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے. رمضان المبارک کیا ہے؟ ایک مذہب کا مہینہ ہے. ساری دنیا میں مذہبی تہوار آتے ہیں، چیزیں دام گرا دیتے ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں چیزیں حالانکہ وہ ذخیرہ بھی نہیں کرتے ہیں. رمضان المبارک میں ہر چیز کھلے عام یعنی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اس کی قیمتیں دگنی ہو جاتی ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو بیچنے والے مسلمان ہی ہیں نا. اچھا سر، اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ ایف بی آر کہتا ہے کہ جی ہم جا کے ہر دکان کو چیک نہیں کر سکتے، جہاں پر میٹر لگا ہوا ہے وہاں پہ ٹیکس آئے گا. تو اگر کسی کی 2 دکانیں تو وہ کیا ڈبل ٹیکس دے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے 150% تک ٹیکس کی چھوٹ دی ہے، تو اس سے جو تاجر برادری ہے وہ کتنی مطمئن ہے؟ دیکھیں جھگڑا یہ ہے ہی نہیں کہ اتنے یونٹس پہ چھوٹ دی جائے. ہم ایک بات کہتے ہیں کہ بجلی کے میٹرز ہیں، اگر آپ مجھ سے ایک دکان کرائے پہ لیتے ہیں تو وہ میٹر تو میرے نام پہ ہے. بالکل. جب تک آپ کاروبار کریں گے 1-2 سال تو آپ یہ ٹیکس دے دیں گے، لیکن اس کے بعد تو وہ ٹیکس مجھے دینا ہے. یہ ناانصافی ہے، غلط ہے یہ. اس طرح اگر میرا ایک کاروبار ہے، میں نے گوڈاؤن کرائے پہ لے لیا، میں نے ایک چھوٹا سا ورک شاپ بھی کھول لیا، تینوں جگہ میٹر لگے ہیں اور کمرشل میٹرز ہیں، تو 3 جگہوں پہ کاروبار تو میرا ایک ہے. وہ ٹیکس 3 جگہ پہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کئی دکانیں بند پڑی ہیں ابھی، نہ وہ کرائے پر ہیں نہ وہ فروخت ہوئی ہیں، میٹر لگے ہیں، تو وہ جب تک بند پڑی ہیں 1-2 سال وہ ٹیکس کیوں دیں گے؟ اچھا سر، ملک کی اکنامک سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے جو تاجر برادری ہے یہ کیا رول ادا کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں حکومتیں ایک ویژن دیتی ہیں، ایک طریقہ کار دیتی ہیں، پالیسیز لے کر آتی ہیں. بالکل. اس کے بعد پھر تاجر صنعت کار اس کو فالو کرتا ہے. اب تک ایسا کوئی بھی حکومت کے پاس پلان نہیں ہے جس میں تجارت صحیح خطوط پر استوار کی جا سکے، جس پہ انڈسٹری کو بہتر طور پہ چلایا جا سکے، جس پہ امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک اچھی شکل بنائی جا سکے. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چند سالوں میں نہ چیمبرز، نہ فیڈریشن، نہ چھوٹے تاجر، نہ دیگر اسٹیک ہولڈرز مشاورت کے بغیر پالیسی بنتی ہیں اور وہ مسرت کر بم گرا دیا جاتا ہے. تو آج کا انٹرویو یہیں ختم کرتے ہیں، اور عتیق میر صاحب کی باتوں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متفق بھی ہوں گے، اور بہت سارے لوگ شاید بہت ساری چیزیں سمجھ پائے ہوں گے کہ کس طرح سے کاروباری مسائل ہوتے ہیں اور کس طرح سے کاروبار چلتا ہے. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ ہماری web.com کو لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. میں ہوں راحیل گل. خدا حافظ.